اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله. میرے ساتھ پڑھیں دل کی گہرائیوں سے، فصل علی محمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد. مسلسل پڑھیں، توجہ سے پڑھیں. بہت بڑا سلام ہے میری آقا کی بارگاہ میں. فصل علی محمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وَفَعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. یہ مجمع کتنا مبارک ہے، خواتین کا بھی مردوں کا بھی، اور جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست ہیں، کتنا مبارک ہے، جن کی جستجو صرف ایک ہستی ہے بس، جن کے قدم اٹھے ہیں، جن کی جستجو، جن کی محنت، جن کی طلب، جن کی تلاش صرف ایک ہستی ہے، وہ ہے کملی والا میرے آقا کی جستجو صرف ایک ہستی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف جو بندہ مدینہ منورہ میں حضور کے روضے کے سلام کے لیے سفر کرتا ہے، فضائل درود شریف میں شیخ نے اس کو بڑی وضاحت سے لکھا ہے، پڑھ لینا، کہ جو بندہ صرف مدینہ منورہ میں، اور فضائل حج میں بھی اس کو بڑی وضاحت سے لکھا ہے، صرف آقا کے روضے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اس کا مطلوب اور کچھ نہیں ہوتا، خریداری، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، اس کا جو سلام قبول ہوتا ہے وہ شاید کسی کا ہو. اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا. حج میں، حج کے 14 ذی الحج کو باقاعدہ سفر کیا مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے، ساری رات سفر کیا، صبح پہنچے، آدھا پونا گھنٹہ وہاں حضور کی بارگاہ میں گزارا، سلام پیش کیا، سلام پیش کیا اور عرض کیا کہ حضور فقط آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، نہ کوئی اور مطلوب ہے، نہ کوئی اور مقصد ہے، نہ کوئی اور زندگی ہے. حتیٰ کہ ایک دفعہ انہوں نے، ایک بندے نے کہا کہ کھانا کھا لیں، آپ کی دعوت ہے. میں نے کہا نہیں، میں حضور کو تو کہہ کے آیا ہوں، حضور فقط آپ کے لیے آئے ہیں، تو پھر دعوت. بھوک لگی تھی، ساری رات کا سفر تھا، راستے میں ایک جگہ سے تھوڑی سی چیز کھا لی کہ میں نے تو حضور سے عرض کیا، آقا میں تو فقط آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں، میرا مطلوب آپ کا دیدار، آپ پہ سلام، آپ کی درخواست، آپ کی خدمت میں. آپ کا یہ مجمع جو آج آئے بیٹھے ہیں اور آپ کا مطلوب یہی ہے، فقط 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 ایک مقصد ہے، اللہ اس کے حبیب کی تلاش، اللہ اور اس کے حبیب کی طلب، اللہ اس کے حبیب کا جذبہ لے کے آئے ہیں. آپ کا بیٹھنا ثواب، آپ کا اٹھنا ثواب، آپ کی سانسیں ثواب، آپ کے جذبے ثواب. اللہ کسی کی قیمت کو، اللہ کسی کی محنت کو، اور اللہ پاک کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے. قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی ضائع نہیں ہوتی. قربانی ہمیشہ اللہ کے ہاں قربانی تولی جاتی ہے. کتنے بڑے شہنشاہ ہیں یہاں، خواتین بڑی کوٹھیاں اور بنگلوں والی گلیوں میں بیٹھی ہیں اور مطمئن بیٹھی ہیں، پرسکون بیٹھی ہیں، ان کو اندر جگہ نہیں ملی اور بہت طلب سے اور سچی تڑپ سے بیٹھی ہیں کہ میرے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی ہے، اس کی قیمت بھی ہے اور اس کا ثواب بھی ہے. پھر ایک اور بات بتاؤں، ایک بہت بڑا مجمع ایک چیز کو کی طلب میں اگر جمع ہو جائے، جیسے آپ حضرات آج جمع ہیں، ایک بہت بڑا مجمع ایک چیز کی طلب میں، اور وہ ہے عشق مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، فکر مصطفیٰ. ایک جذبہ لے کے آپ جمع ہوئے ہیں، اس جذبے پہ اللہ کی بارگاہ میں بہت کچھ ملتا ہے. حتیٰ کہ وہ شخص جس کے ماتھے پہ اگر خدا نہ خواستہ
شقاوت، بدبختی، لعنت لکھی ہوئی ہے، اللہ اس کے ماتھے پہ بھی اس جذبے کی وجہ سے رحمت لکھ دیتے ہیں۔ کوئی ایسا مجمع میں بندہ آتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کے مجمع پہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک درویش ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے آپ مخلصین بیٹھے ہیں، تو لوگ حضرت سے سوال کر رہے تھے، تو ایک دم فرمایا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ لوگ خاموش ہو گئے، حضرت متلاشی نظروں سے ایسے دیکھنے لگے، تو پوچھا کہ مجمع میں کوئی آیا ہے ایسا؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ جوان آیا ہے۔ اس کو کھڑا کر کے فرمایا کیا عمل کر کے ایسا آیا ہے، تیرے آنے سے پورے مجمع میں نور آ گیا ہے، فرشتوں کی فوجیں آ گئی ہیں، اللہ کی رحمت آ گئی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں جو دعا مانگیں گے سب کے بارے میں آگے ہی خوشخبری کہ جو مانگو سو ملے گا۔ کیا کر کے آیا ہے؟ اس نے کہا جی میں گلی سے گزر رہا تھا، کچھ لوگ میرے پاس آئے کہ ہمارے گھر میں سامنے ایک مصیبت آ گئی ہے، آپ ذرا ہماری مصیبت میں ساتھ دے دو۔ تو میں گیا تو انہوں نے دروازہ بند کیا، تو ایک خاتون تھی، تو پھر میں نے کہا کہ مجھے حاجت ہے، تو پھر میں بیت الخلاء میں گیا اور اپنے بدن پہ گندگی اور پخانہ لگا دیا۔ اس نے مجھ سے نفرت کی، میری خوبصورتی حسن و جمال کی وجہ سے اندر بلایا گیا تھا، تو پھر مجھے دھکے دے کے نکال دیا۔ ندی پہ گیا، کپڑے دھوئے، خود بھی نہایا، اور نہانے کے بعد سیدھا آپ کی بارگاہ میں آیا، بس یہی عمل ہے۔ فرمایا ہاں تیرا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو گناہ سے بچا ہے، اور گناہ سے بچنے والا ولی ہوتا ہے۔ حضرت نے اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھا کے فرمایا کہ میں جب دعا کہوں نہ کروں تو آمین کہنا، اور اپنی اس نیکی کا اللہ کو وسیلہ دینا کہ اللہ محض تیری رضا کی خاطر میں بچ گیا، اس نیکی کا اللہ کو وسیلہ دینا۔ کئی لوگوں نے خواب میں دیکھا بعد میں کہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ تھے اللہ نے ان کو 3 چیزیں عطا فرمائی، ایک بخشش کا پروانہ دیا، اور دوسرا اپنی رضا قیامت کے دن اللہ کہتا ہے میں تمہیں اپنی رضا دوں گا، اور اللہ جس کو رضا دیتا ہے پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا، اور تیسرا فرمایا اللہ پاک نے دنیا میں ان بیٹھنے والوں کو ایک پروانہ اور ایک پیغام یہ دیا کہ میں تمہاری نسلوں کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کروں گا، محتاج نہیں کروں گا، منگتا نہیں کروں گا، فقیر نہیں بناؤں گا، بھکاری نہیں بناؤں گا۔ نہ معلوم کتنے لوگ اس محفل میں، اس مجمع میں ایسے بیٹھے جن کو ہم نہیں جانتے۔ وہ تو ندی میں نہا کے آ گیا تھا، اپنی ساری بدبو غلاظت دھو کے آیا تھا، اپنے کپڑے بھی، اپنا تن بھی، سب کچھ دھو کے آیا تھا، اور بظاہر تو اس کو کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ ایک صاحب نظر نے دیکھا اور ایسے دیکھتے یہ فرمایا چپ ہو جاؤ، کوئی آیا ہے جس کی وجہ سے نور کی چھاؤں ہو گئی ہے۔ آپ ایک جذبہ لے کے آئے ہیں دور پرے سے، کتنے ہوں گے جن کے پاس کرایہ نہیں ہوگا، کسی سے مانگ کے کرایہ لائے تھے، کتنے تھے جن کی صحت ساتھ نہیں دے رہی، کتنے ایسے ہیں جن کی مصروفیت ساتھ نہیں دے رہی، اور کتنے ایسے ہیں جن کا دل ساتھ نہیں دے رہا، کسی کے کہنے پہ آئے، زبردستی آئے۔ لیکن سچ پوچھیں اس کریم کی بارگاہ میں تول بڑی باریک ہے، وہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تولتا ہے کہ میرے بندے میرا مطلوب تیرا مطلوب میں ہی تھا اور میرا حبیب تھا، اس کا عشق تھا۔ انشاءاللہ تو جب یہاں سے جا بھی رہا ہے تو کبھی خالی نہیں جائے گا، مرادیں پا کے جائے گا، برکتیں پا کے جائے گا، جھولیاں بھر کے جائے گا، آباد اور شاد ہوگا، آباد اور شاد ہوگا۔ میں ابھی کئی گھنٹے دم کرتا رہا، تھک جاتا ہوں، اتنے گھنٹے مسلسل یہ بازو ایسے کر 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 کے اب بھی میں نہیں ہلا سک رہا، دونوں بازو، گھنٹوں ہزاروں لوگ میرے سامنے سے گزرے،
اور ہر گزرنے والے کے بارے میں میرا جذبہ یہی تھا کہ یا اللہ یہ تیرے دوست ہیں اور یہ تیرے ولی ہیں، جتنی مرد اور خواتین بچے ہیں، میں تیرے دوستوں اور ولیوں کی خدمت کر رہا ہوں، اس خدمت کے صلے میں میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ میں تو اللہ سے اسم اعظم کا دم بھی پڑھتا رہا اور ساتھ یہ دعا بھی کرتا رہا، یہ سارے تیرے دوست ہیں، سارے ولی ہیں، یہ ولیوں کا مجمع ہے، میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں، میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ نصیبوں والے ہیں، اتنے بڑے مجمع کی قبولیت ہوتی ہے اور 100% ہوتی ہے۔ اتنے بڑے مجموع کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ اللہ دیتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ کسی نے پوچھا ایک بڑے سے کہ حضرت دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ جب فرمایا مستر جمع ہو جائے۔ میں پھر سوال کر رہا ہوں، پھر جواب دے رہا ہوں، توجہ سے میری بات سنیں۔ حضرت دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ فرمایا جب مستر جمع ہوئے، امن یجیب المستر، مستر بے چین جمع ہو جائیں، پریشان جمع ہو جائیں، لٹے ہوئے جمع ہو جائیں، ہارے ہوئے جمع ہو جائیں، ناکام جمع ہو جائیں، جن کی راہیں بند، جن کے راستے بند، جن کی گلیاں بند، یہ سارے جمع ہو جائیں، اور جمع ہو کے اب کوئی دامن پھیلا کے رو رہا، کوئی ہاتھ پھیلا کے رو رہا، کوئی دل کے آنسو رو رہا، کوئی چہرے کے آنسو رو رہا، اور میں جب مستر جمع ہو جائیں، بے چین جمع ہو جائیں، اور جمع ہو کے اس کریم کی بارگاہ میں مانگیں، سمجھ لے دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ مستر جمع ہو جائیں، کوئی جادو کا مارا، کوئی جنات کا مارا، کوئی حسد کا مارا، کوئی بیٹی کا غم، کوئی بیٹے کا غم، کوئی شوہر کا غم، کوئی بیوی کا غم، کوئی رزق کا غم، کوئی قرضوں کا غم، جاگ رہے۔ یہ ٹیک والے خیال کریں، ٹیک لگا کے جو بیٹھے ہیں ان کا خطرہ ہے۔ مستر جمع ہو جائیں، بے چین جمع ہو جائیں۔ آپ اپنے دل کو ٹٹولیں ذرا بیٹھے بیٹھے، آپ کس طلب میں آئے ہیں، کس تڑپ میں آئے ہیں، کس بے چینی میں آئے ہیں، کس بے کلی بے قراری میں آئے ہیں۔ یہ بے چین سارے جب جمع ہو جاتے ہیں، بے چین سارے جب جمع ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرشوں پہ ہلچل مچتی ہے۔ کیوں؟ میرا اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں اس کو بیماری میری تقدیر نے دی، اس کو دکھ میرے امر نے دیا، اس کو بے اولادی اور جھولی خالی میرے حکم سے ہوئی، اور اس کو قرضے اور اس کو تکلیفیں اور اس کو ٹھوکریں اور اس کو ناکامیاں میرے امر سے ہوا، یہ میرے امر کو صبر سے لیا، اس نے مجھے شکوہ نہیں کیا اور میری مخلوق کو شکوہ نہیں کیا۔ یہ دوڑا کہاں سے؟ ایک ایسی جگہ پہ یہ سارے مجھے منانے والے، سارے مجھے پانے والے، سارے میری جستجو کرنے والے، اور سارے میرے حبیب کی غلامی میں آنے والے، اس مجمع میں اس نے اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ تو فرشتوں پھر دیکھو، میں نے تو درد دیا تھا اور میں ہی دوا دوں گا۔ امر بھی میرا تھا، میں چاہوں اپنا امر پل میں مٹا دوں، تقدیر میں نے لکھی ہے، قلم میرے پاس ہے، اور تقدیر کا لکھا کائنات کا کوئی فرد مٹا نہیں سکتا، پر جب میں چاہوں پل میں مٹا کے دکھا سکتا ہوں، سب کچھ مٹا دیتا ہوں، دکھ بھی، درد بھی، غم بھی، مسائل بھی، مشکلات بھی، پریشانیاں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، تلخیاں، تنگیاں، کوئی بھی غم ہے میں ہی مٹاتا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو میرے حبیب کی غلامی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو آپ وہ خوش قسمت ہیں جو یہ جذبے لے کے چلے ہیں، یہ عزم لے کے چلے ہیں، یہ ارادے لے کے چلے ہیں۔ آپ وہ سعادت مند ہیں، سعادت مند ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، یہ تسبیح خانے کا جمع ہونا کبھی بند نہ کیجئے۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کا کیا ہے، میں بند کر دوں گا؟ کہا نہیں، میں اپنے دل کی آواز بیان کر رہا ہوں،
میں ہر پل تسبیح خانے کا انتظار کرتا ہوں کہ کب تسبیح خانے میں آپ لوگوں کو کسی بہانے جمع کریں گے، میں پہنچوں گا۔ میری زندگی کی گزشتہ دن اور راتیں ایسے دوستوں کے ساتھ گزری ہیں جہاں میری آخرت بھی برباد ہوئی، میری زندگی بھی برباد ہوئی، میری صحت بھی برباد ہوئی اور میرا مستقبل بھی برباد ہوا، میں ختم ہوا۔ کسی نے آپ کا تسبیح خانے کا در دکھایا، پیر کا نام سنتے ہی پہلے میرے اندر بے چینی ہوئی کہ یہ پیر مجھ سے کچھ مطالبے کرے گا، مانگے گا۔ کہا ڈرتے ڈرتے میں کسی کونے میں بیٹھا، اور جب آپ کا درس ساری محفل ختم ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں ایسی جگہ پہنچا ہوں جہاں میری پیاس تھی، جہاں میری طلب تھی، جہاں میری تڑپ تھی۔ کہا اس کو کبھی بند نہ کیجیے گا، اس آنے کو، اس بیٹھنے کو کبھی بند نہ کرنا۔ اور حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو بلانا مشقت سے کم نہیں ہے، انتظامات۔ ایک بابا جی کا عرس تھا تو کہنے لگے آپ تشریف لائیں۔ میں گیا تو انہوں نے سارا انتظام ان کو دیا ہوا تھا، ٹینٹ والوں کو، کیٹرنگ والوں کو سارا انتظام انہوں نے دیا ہوا تھا۔ وہ مخصوص جیکٹیں پہنی ہوئی تھی اور پیچھے ان کا نام لکھا ہوا تھا، جو کمپنی تھی، جو ادارہ تھا، جو دکان تھی، جو بھی تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، اور ان کا مجمع آپ کا چوتھائی تھا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا، کہنے لگے جی سال کے بعد جمع ہوتے ہیں، کون یہ کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی عام انتظام نہیں ہے۔ مجھے ابھی خبر ملی، وہ ایک ہمارا ذمہ دار ہے، کھانا کھلاتا ہے، کہہ رہے ایک دفعہ دسترخوان سمیٹتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، پتہ نہیں پیٹ کے ساتھ کچھ تھیلی لگائی ہوئی ہے، کیا لگائی ہوئی ہے، اتنا لوگ کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا جتنا بھی کھائیں کھانے دے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ دسترخوان سمیٹتے ہیں پھر لگاتے ہیں۔ کہا پھر وہی چہرے ہوتے ہیں، پھر وہی بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا نظام نہیں ہے، اس کے لیے کیا کچھ کیسے لگتا ہے، اور اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے خدمت والوں کو، دن رات اپنا آرام ختم کر کے۔ اچھا چلو سال کے بعد ہو پھر کوئی نہ کوئی بندہ معاہدہ کر لیتا ہے، یا تو 2 مہینے 3 مہینے کے بعد میں نئی کہانی شروع کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بندہ نا کام کر کر کے تھک گیا، مجھ سے پوچھنے لگا کام کب ختم ہوگا؟ یہ 20 سال پرانی بات ہے۔ کہنے لگا کام کب ختم ہوگا؟ میں نے کہا جب یہ طارق مرے گا نا ظالم، یہ پھر کوئی ختم، اللہ کرے میرے مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہو۔ اللہ اس نظام کو چلائے رکھے۔ یہ میرے مرشد کا یہ مہمان خانہ، اللہ اور اس کے حبیب کا مہمان خانہ سدا آباد رہے اور وسعت رہے اللہ دائیں بائیں سے۔ آپ خوش قسمت ہیں۔ دل میں سوچیں کیا چاہنے آئے ہیں، کیا طلب ہے، کیا تڑپ ہے۔ رات کسی کو جگہ تھوڑی ملی، کسی کو زیادہ ملی۔ ایک دفعہ میں گیا تو ایک صاحب تھے، تو انہوں نے کہا جی جگہ تھوڑی تھوڑی ہے، مل کے سوئیں۔ میں بھی مل کے سو گیا۔ میں نے اپنا تعارف نہیں کرایا ہے، کسی جگہ کی بات ہے، میں مل کے سو گیا۔ تو ایک صاحب خراٹے لیتے تھے، تو خراٹے لیتے لیتے ان کا خراٹا پھنس جاتا تھا آخری، پھر وہ دونوں ہاتھ ایسے زور سے مارتے تھے دائیں بائیں، ادھر بھی سونے والا ادھر بھی سونے والا۔ مارنے کے بعد ان کا خراٹا نکلتا تھا، تھوڑی سی آنکھ کھول کے پھر سو جاتے تھے، پھر خراٹا پھنستے 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 آخری پھر نکلتا تھا، پھر ہاتھ مارتے تھے۔ میں نے اپنا چھوٹا سا بچھونا تھا وہ اٹھایا، اٹھا کے یوں دیکھا کہیں جگہ ہی نہ ملی۔ اور صبح انہیں پتہ چلا کہ طارق بھی آیا ہوا تھا، تو پھر وہ جوتوں کی جگہ پہ ایک جگہ جوتے پڑے تھے، جوتے ایک طرف کر کے وہیں کروٹ لے کے سو گیا۔ تو صبح مجھے کہنے لگے آپ کو رات تکلیف ہوئی تھی، میں تھوڑا سا سوتے ہوئے کروٹ لیتا ہوں۔
آپ کو رات تکلیف ہوئی ہوگی، میں ذرا سوتے ہوئے کروٹ لیتا ہوں. میں کہا ہاں میں نے جگہ کشادہ کر دی تھی تاکہ آپ کروٹ صحیح لے لیں. پتہ نہیں مجمع میں کتنی مشقتیں آتی ہیں اور کتنی جو ہے ناگواریاں آتی ہیں. میں ایک جگہ گیا، میں نے تعارف نہ کروایا. انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کتنے بندے ہو؟ انہوں نے کہا اتنے بندے ہیں. انہوں نے سب یہاں لائن لگا لو، بیٹھ جاؤ. رمضان تھا. میرے ساتھ یہاں چونگ ہے، وہاں کا ایک درویش ساتھ تھا. ہم ایسے پاؤں کے بل بیٹھ گئے جوتوں سمیت برآمدے میں. ڈبہ آ گیا گھی والا سامنے، اس میں پانی تھا، رکھ دیا. ہم نے ایک کھجور، تھوڑا سا نمک اور پانی. اس نے کہ جی کھانا نماز کے بعد ہوگا. نماز کے بعد بہت زیادہ دیر ہو گئی، اتنی کہ عشاء کی اذانے کے قریب. آئیں جی کھانے پہ آ جائیں. سارے ہم بیٹھ گئے. ایک روٹی ہاتھ میں دی، ایک چھوٹی سی کٹوری تھی، اس میں چنے کی دال تھی. بھائی زیادہ کھاؤ گے تم سو گے. بس وہ روٹی کھا لی، چنے کی دال تھوڑی سی، بس یہی کھانا تھا. ان مراحل سے دانستہ گزرا ہوں. ایک پردیسی مسافر ہے، اسے روٹی سادہ دے اور کشادہ دے. یہاں تو سادہ سے بھی اعلیٰ ملتی ہے، کشادہ دے. غریب آیا ہے. ہمارے ساتھ وہ ایک پہلوان تھا، تو وہ تو بیچارہ ایک روٹی کے اس نے 3 لقمے بنائے. پریشان، کہنے لگے کیا کروں. ایک کمرہ تھا جہاں ڈشیں ڈونگے بھر بھر کے جا رہے تھے. اس کمرے سے روٹی کے ٹکڑے نکلے تو ایک لکڑی کا ڈبہ تھا، اس میں انہوں نے روٹی کے ٹکڑے ڈالے. تو وہ روٹی کے ٹکڑے نہ چپ کر کے جھولی میں بھر کے لے آیا پہلوان کہ چلو گزارا اسی سے کروں گا. جو صاحب کھڑے تھے اس نے کہا اوئے کیا کر رہے یہ؟ انہوں نے کہا مہربانی کرو، غریب ہاں، پردیسی ہاں، میری ایک روٹی نال گزارا نہیں تھی نا، میں مر ویسا. پہلوان تھا. اچھا ٹھیک ہے، پھر یہ ٹکڑے سب کو بانٹ دو. پھر بھی اس کے ہاتھ میں ایک ٹکڑا آیا. انہیں کہا ٹھیک ہے، کھانا ہے، سخاوت کا خیال کرو، سب کو ٹکڑے بانٹ دو. اس میں ایک ٹکڑا میرے حصے میں بھی آیا. میں ایک جگہ گیا، آپ کو اپنی زندگی کے مشاہدات بتا رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت اپنے حالات سنایا کریں، ہم لکھنا چاہتے ہیں. میں ایک جگہ گیا، یہاں سے رات کی نائٹ کوچ لی. نائٹ کوچ چلتی تھی، رات کی فلائٹ 2:30 بجے. کراچی گیا. کراچی سے آگے پھر میں ایک کوچ کے ذریعے حیدرآباد گیا. حیدرآباد کہیں ایک جگہ میرے شیخ کے وصال کے بعد، تو میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا. تو دروازہ کھٹکھٹا کے صاحب باہر نکلے. اور بہت ہی سخت لہجے پوچھے کہاں سے آئے ہو؟ میں کہا میں لاہور سے آیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، کس ہوٹل میں تمہاری قیام ہے؟ میں دیکھو، میں کہ مسجد میں. نہیں تم مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے. اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے. میں مسجد میں جا کے بیٹھ گیا. ساری رات کا جاگا ہوا، ساری رات کا تھکا ہوا. اور پھر وہاں جمعہ کی نماز پڑھی. اور جمعہ کی نماز کے بعد پھر شام پھر واپس میں آیا. اور ایک منظر آج بھی، اچھا وہی صاحب مجھے پچھلے حج پہ ملے اور میرے ساتھ فوٹو کھنچوا رہے تھے. اور میں بیٹوں کو کہہ رہا تھا بیٹا یہی بندہ تھا. اسے بھول گیا کہ میں نے اس کو دھکے دیے تھے. فوٹو کھنچوا رہا تھا اور مجھے بہت زیادہ کمال ہے آپ نے حضرت مجھے کہہ رہا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ یہی بندہ تھا. اور جس نے کہا تھا کس ہوٹل میں قیام ہے تو مسجد میں بھی نہیں ٹھہر سکتا، پانی کھانا تو دور کی بات ہے. میں اس لیے اپنے احباب سے کہتا ہوں ان آنے والوں کو محبت دیں. آنے والے بہت سی خواتین مرد سختی بھی کرتے ہیں. آج بھی کئی خواتین لڑ رہی تھی میرے سامنے. ان سے بھی درخواست کروں گا کہ خدمت والے میں نے کرائے کے نہیں رکھے ہوئے، بیچارے مہربانی کرتے ہیں، خدمت کر جاتے ہیں. ان کے مان کے چلنا، ان کا ساتھ لے کے اور دے کے چلنا، اس سے انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے. یہ سختیاں تلخیاں میں نے دانستہ دیکھی ہیں. جو تن پہ بیتی ہے
پھر اس تن کا پتہ ہوتا ہے، ورنہ کتابوں میں پڑھ کے سمجھ نہیں آتی، جو تن پہ بیتی ہے پھر سمجھ آتی ہے۔ اور ایک بات اور عرض کروں گا، 12 ربیع الاول کے حوالے سے ایک زندگی میں ایک عزم کرنا ہے، اور وہ یہ عزم کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر پل کو ربیع الاول بنانا ہے، ہر سانس کو، ہر لمحے کو، ہر صبح کو، ہر شام کو ربیع الاول بنانا ہے، ہر پل کو، ہر سانس کو، ہر لمحے کو ربیع الاول بنانا ہے۔ عشق یاد رکھیے گا، عشق دنوں کا محتاج نہیں ہوتا، عشق لمحوں کا محتاج نہیں ہوتا، عشق مہینوں کا محتاج نہیں ہوتا کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو میں کملی والے سے محبت کروں گا، آپ کی غلامی کا سوچوں گا۔ عشق ہر پل ہوتا ہے، ہر سانس ہوتا ہے، ہر لمحہ ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے، ہر گام ہوتا ہے، ہر قدم ہوتا ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے۔ عشق لمحوں کا محتاج، دنوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ فرمایا فقیر جو ہے وہ ہر وقت منگتا ہوتا ہے، سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر میں وہ فقیر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم کملی والے کے عشق کے فقیر ہیں، منگتے ہیں، اپنی طبیعتوں کو اور اپنے مزاجوں کو ان دنوں کا محتاج نہیں بنائیں گے۔ اپنی شادیوں میں سب سے پہلے کملی والے کی زندگی پہ نظر رکھیں گے، میری شادی، میرا غم اور میری تقریبات، اس میں میرے کملی والے کی ادائیں کیا ہیں۔ اور خواتین سیدہ فاطمہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، ان ہستیوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیسا لباس پہنا تھا، کیسا چہرہ بنایا تھا، کیسی ان کی زندگی تھی۔ قیامت کے دن انہیں منہ دکھانا پڑے گا، قیامت کے دن انہیں منہ دکھانا ہے اور ان کا آمنا سامنا ہونا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو شرمندگی ہو، یہاں کی شرمندگی پھر بھی رضا کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہاں کی شرمندگی آخرت میں بڑے گھاٹے کی چیز ہے، اور وہ پھر خدا نہ خواستہ بہت دور لے جائے گی، ایسی جہنم کی وادیوں میں جہاں نکلنا مشکل ہوگا۔ ہمیں سیدہ فاطمہ کا منہ دکھانا ہے، ہماری خواتین نے، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، ان کو منہ دکھانا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اس سفر میں ربیع الاول کا پیغام ہمارا پل پل ہو، ہر سانس ہو، ہر لمحہ ہو، ہر لحظہ ہو، اور ربیع الاول ہمیں سانسوں میں نظر آئے کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف 12 ربیع الاول کو کوئی چیز کھائی، پکائی، بانٹی، اور اس کے بعد اپنی زندگی میں سمجھ لیا کہ میں نے کملی والے کو راضی کر لیا، نہ سمجھنا، نہ خیال کرنا۔ میں نے آقا کو راضی کرنا ہے اپنے ہر سانس میں، ہر پل میں، ہر لمحے میں، ہر لحظے میں، حتیٰ کہ اپنی دکان اور کاروبار میں بھی میں نے کہنا ہے کہ میرے مدینے والے کی رضا کیا ہے، میں کاروبار کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہوں، میں کاروبار کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہوں۔ مجھے کل بھی انہوں نے کہا کہ نیچے اسلامک سینٹر میں تسبیح اونٹ کی ختم کر دی میں نے کہا میں نہیں بیچتا، کہ لوگ مانگتے ہیں، میں نے کہا اونٹ کی ہڈی نہیں ہے یہ، وہ کہتے ہیں، میں کہا مجھے پہلے ثابت کر کے دو، اور اس سے ہماری سیل میں بہت فرق آ گیا، بہت سی چیزیں میں نے بند کی، اس کا ثبوت دو پہلے، لوگ تو میری بنیاد پہ، لوگ تو میرے اعتماد پہ لیتے ہیں، اگر ثبوت نہیں ہے کسی چیز کا، میں نے اپنی دواؤں کے اوپر بندے بٹھائے کہ میری دوا کے جو فائدے ہیں ان کو دیکھو، کیا جو میں نے چیزیں ڈالی ہیں، یہ فائدے میں نے لکھے ہیں وہی ہیں، یا میں نے اضافہ اپنی زبان سے ایسے کر دیا بیچنے کی خاطر۔ میں نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا، 6 ہفتے میں، پتہ نہیں 3 ہفتوں میں یا 6 ہفتے میں 6 فٹ لمبے بالوں کا ایک تیل تھا۔ اب میں اس کو دیکھوں، میں اکثر ڈبوں پہ لکھتا ہوں دیسی گھی سے تیار مٹھائی، مٹھائی کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے دیسی گھی سے تیار، یقیناً ڈالتے ہوں گے، میں کسی کے بارے میں کیا کہوں، لیکن دیسی گھی کی قیمت کیا ہے، دیسی گھی کی قیمت کیا ہے؟ ہم نے قیمت خرید کی، ابھی دیسی گھی ملتا نہیں، ہم خرید میں پریشان ہیں، اور ڈبل قیمت پہ بھی نہیں مل رہا۔
ربیع الاول کا اپنی زندگی کے ہر شعبے میں دیکھیں، ایک دوا کے فائدے ہیں، اگر مجھے نہیں ہوا وہ اور بات ہے، اس کا نفع مجھے نہیں ہوا وہ اور بات ہے، لیکن اگر میں نے فائدے وہ ہے ہی نہیں اس میں اور اپنی ڈبی پہ اپنے کاغذ پہ لکھ دیے، اللہ کی ہاں میرا کیا معاملہ ہے؟ میں نے اپنے ڈبے پہ لکھا دیسی گھی سے تیار، اور وہ دیسی گھی سے تیار ہے ہی نہیں۔ آپ کے علم میں شاید ہوگا، ہمارے ابکری رسالے پہ سوہن حلوے کا ڈبہ ٹائٹل پہ چھپا، آج تک نہیں آیا، اس پہ انہوں نے دیسی گھی لکھا تھا۔ میں کہا میں نہیں لاتا ڈبے، آپ کو شاید یاد ہے 4-5-6 مہینے پہلے ابکری کے ٹائٹل پہ دیسی ڈبہ چھپا تھا سوہن حلوے کا، اس پہ لفظ دیسی گھی لکھا تھا۔ میں کہا پہلے مجھ سے ثابت کر کے دو کہ یہ دیسی گھی میں تیار ہوگا، پھر دیسی گھی میں تیار ہونے کے بعد قیمت کیا رکھیں گے، پھر اس قیمت میں کوئی خریدے گا؟ یہ ربیع الاول ہے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، پھر بھی میں نامکمل ہوں، پھر بھی نامکمل ہوں، پتہ نہیں کہاں جانے انجانے میں کہاں غلطی ہو رہی۔ مجھے پرسوں شکایت آئی کہ آپ کے دواخانے کے لوگ روپیہ 8 آنے واپس نہیں کرتے، کوئی ٹافیاں ساتھ رکھ لیں، کوئی چیز ساتھ رکھ لیں کہ اگر اس کی ریزگاری نہیں ہے، اس کی کھلے پیسے نہیں ہیں تو کوئی چیز رکھ لیں، تاکہ 4 آنے 8 آنے کی حیثیت کچھ نہیں ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں بڑی حیثیت ہے۔ پر میں جو کسی کا 1 روپیہ کھا جائے گا، اس کی 700 فرض نمازیں، اور فرض نمازیں بھی وہ جو قبول ہو چکی ہیں، اللہ لے کے اسے دے دے گا۔ مجھے تو اپنی 1 نماز کا پتہ نہیں کہ میری 1 نماز قبول ہے یا نہیں ہے۔ زندگی میں میری یاد رکھیے گا، ربیع الاول کا پیغام، معاملات سب سے پہلے ہیں، عبادات دوسرے نمبر پہ ہے۔ پہلے معاملات ہیں ہماری زندگی کے معاملات، ہمارے کاروبار کے معاملات، ہمارا لین دین، اس میں ہمارے وعدے کیا ہیں ہماری زندگی میں؟ بھول جانا۔ پرسوں ایک کال آ رہی تھی تو میں نے کال کاٹ کے کہا آپ ٹھہرے، میں آپ کو کال کرتا ہوں، میں پھر بھول گیا، میں نے اس کو کال کرنا ہے نہیں کرنا۔ زندگی میں بوجھ ہی اتنے زیادہ ہیں، ذمہ داریاں ہی اتنی زیادہ ہیں، میں خود بھول گیا۔ بعد میں مجھے یاد آیا، میں نے کہا مولا معاف کر دے، پھر میں نے اسے کال کی، وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنے انتظار میں بیٹھا ہوگا کہ مجھے مرشد کال کریں گے۔ تو زندگی کے معاملات سب سے پہلے ہیں، معاملات سب سے پہلے ہیں۔ ربیع الاول کا پیغام، میری درخواست ہے یہ ہمارے معاملات پہ غالب آ جائے۔ میں اپنے ہر بندے سے کہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہاں میں 2 نمبری کر رہا ہوں یا ہو رہی ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ میں نے اپنے بیٹوں سے ایک بات کہی ہے، بیٹا میری گفتگو کے درمیان مجھ سے محسوس کرنا، بندے آئے تھے ہزاروں، میں نے کہہ دیا لاکھوں، وہ تو تھے ہی نہیں۔ اس دن ہمارے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے، ابھی ملکوں کے سفر میں، ترکی کا سفر بھی تھا، مجھ ایک بندے کو کہنے لگے حضرت 1 گھنٹے کی کال دیں، سارا ترکی حضرت کے پاس جمع ہو جائے گا 1 گھنٹے کی کال میں۔ میں نے کہا مولا یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں بظاہر یہ چھوٹی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت نہیں ہے نا۔ ہم اپنی گفتگو کیسی گفتگو کر جاتے ہیں۔ میں نے بیٹوں سے کہا بیٹا کہیں مجھ سے ایسے منہ سے بات نکل جائے، مجھے بعد میں کہنا کہ بابا آپ نے فلاں بات ایسی کہی تھی۔ میں نے اپنی ڈاک والوں سے کہا ہوا ہے، ای میلز والوں سے کہا ہوا ہے، فون والوں سے کہا ہوا ہے، جہاں میری غلطی کوئی بتائے یا آپ دیکھیں وہ مجھے اطلاع کریں۔ موت سے پہلے اصلاح کا محتاج ہوں، موت سے پہلے اصلاح کا محتاج ہوں، اور پل پل اصلاح کا محتاج ہوں۔ زندگی کے معاملات میں 12 ربیع الاول کا پیغام کہ میرے کملی والے نے تجارت کیسے سکھائی، زراعت کیسے سکھائی، کیسے سکھائی۔ میں حویلی میں تھا تو حویلی کے درمیان سے ایک کھالا گزر رہا ہے جو لوگوں کو نہری پانی لگ رہا ہے،
موگے کا سوراخ بند تھا، اس میں سے تھوڑا سا پانی بہ رہا تھا اور ہماری حویلی کی فصل کو لگا، ہمیں ضرورت نہیں تھا۔ میں نے کہا جا کے اس بندے سے معافی مانگو۔ اس نے کہا پھر اتنے گھنٹے پانی آپ کا میں لوں گا پھر معافی دوں گا۔ میں نے کہا دے دو اس کو اتنا گھنٹے پانی۔ وہ پانی میری حویلی میں آ کے لگا۔ پھر بھی پتہ نہیں کہاں غلطی ہوتی ہے، اور ہوتا کیا ہے، کرتا کوئی ہے اور نام میرے اوپر آتا ہے۔ اس نے کہ جی حضرت نے ایسے بندے رکھے ہوئے ہیں یا ان کی تربیت نہیں، یا پتہ ہے فوراً کیا کہتے ہیں، تیرے مرشد نے تو یہی سکھایا ہے۔ مرشد نے تو نہیں سکھایا، فوراً الزام مرشد پہ آتا ہے، جبکہ مرشد کا سبق تو یہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے معاملات پہ نظر رکھیں۔ میری زندگی کے معاملات کیا ہیں؟ تول میں، بول میں، سوچ میں، معاملات میں، گھریلو زندگی میں، زندگی کے معاملات کیا ہیں؟ میں نے کئی دفعہ اپنی ساس سے معافی مانگی کہ میں نے آپ کی بیٹی کو راحت نہیں دی، میرا اخلاق کمزور ہے۔ اللہ اس کو جزائے خیر دے، میری ساس کو بہت اچھی، مخلص، نیک ہیں بالکل۔ اس دن میں گیا تو میری ساس تھان لیے، میں نے یہ کیا ہے؟ کہہ رہی ہے میں تھان لے لیتی ہوں اور پھر مفت میں کفن کاٹ کے رکھتی ہوں، اور خواتین کے سارے کفن ان کو نہلانا میں فری دیتی ہوں، اور یہ سالہ سال سے ان کا کام ہے۔ وہ بھی تو میری بیوی کسی کی بیٹی ہے۔ میری اخلاقی کمزوری کہ میں راحت نہ دے سکا۔ ربیع الاول ہماری زندگی میں، ربیع الاول ہماری زندگی میں یہ پیغام لے کے آیا ہے۔ اگر ہم نے اپنے ربیع الاول کی زندگی کا یہ پیغام نہ سیکھا، نہ سوچا، اور اپنے معاملات کو، خاص طور پہ معاملات پہ نظر نہ رکھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندہ مقرر کیا ہوا تھا، جہاں میری غلطی ہو مجھے بتاؤ۔ ایک بندہ مقرر کیا ہوا تھا، دوسرا کہ نماز کا وقت ہو مجھے بتاؤ، امور مملکت میں اتنا مصروف ہوتا ہوں مجھے بھول ہو جاتی ہے، اتنا مصروف ہوتا ہوں، اتنا مصروف ہوتا ہوں کہ بھول ہو جاتی ہے، اتنا مصروف ہوتا ہوں۔ اگر ہمارے معاملات کملی والے کے ساتھ نہ ہوئے، انڈونیشیا میں صرف 8 افراد گئے تھے تاجر بن کر، ان کے معاملات سچے تھے، پورا انڈونیشیا، پورا ملائیشیا اور ساری پٹی کروڑوں لوگوں کی مسلمان ہو گئی، صرف ان کے معاملات سچے تھے۔ میں تاجر ہوں، میں دکاندار ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں فیکٹری کا مالک ہوں، میرے پاس کوئی شعبہ ہے، کیا میرے معاملات سچے ہیں؟ معاملات میں میں کھرا ہوں، میں زکوٰۃ پوری نکالتا ہوں، میں اگر ذمہ دار ہوں تو عشر پوچھ کے دیتا ہوں یا ایسے مٹھی بھر کے دے دیتا ہوں؟ ذمہ دار کا عشر ہے، نہری پانے والے کا عشر علیحدہ ہے، بارانی جہاں بارش ہوتی ہے اس کا عشر تھوڑا ہے، وہ علیحدہ ہے، میں عشر نکالتا ہوں۔ یاد رکھنا، جو نسلوں میں عشر نکالے گا اپنی زمینوں ذمہ دارے کا، اللہ اس کی نسلوں میں زمینیں، جاگیریں، مال، دولت کبھی کم نہیں کرے گا۔ اور جو گن کے زکوٰۃ نکالے گا، گن کے زکوٰۃ نکالے گا اپنے مال کی، گن کے زکوٰۃ۔ یہ بچہ کسی کا گم ہے، یہ بچہ کسی کا گم ہے، رو رہا ہے، اب یہی کہتا ہوں اپنے بچوں کو خود سنبھالیں۔ اب بچہ گم ہے، پتہ نہیں اب کون وارث ہے اس کا۔ اب سنیں، میری طرف توجہ کریں۔ تو ذمہ دار ہیں آپ اور تاجر ہیں تو زکوٰۃ نکالیں۔ اگر خاتون کے پاس سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالیں، اور یاد رکھنا اپنا عشر، اپنی زکوٰۃ، اپنا مال کسی کو نہ دینا۔ کوئی کپڑا لگا لے، کوئی بینر لگا دے، نہ دینا، نہ دینا، نہ دینا۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار تلاش کرنا جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں اور سوال نہیں کر سکتے، چاہے آپ کے مخالف کیوں نہ ہوں۔ وَبِذِل قُرْبَى،
پھر اگلا مرحلہ والیتاما، پھر اگلا مرحلہ والمساکین، پھر چوتھا مرحلہ مسافر ہیں وابن السبیل، مسافر ہیں۔ میری درخواست ہے ربیع الاول کی یہ بہاریں، ربیع الاول کا یہ پیغام ہمیں زندگی کے معاملات میں بہت احتیاط ہے، بہت احتیاط ہے، بہت احتیاط ہے۔ اپنے معاملات، اپنا قول و فعل، اور اگر بھول جائیں پھر اس کی 100 معذرتیں کریں اور آئندہ نہ کرنے کا جذبہ ہو۔ پتہ نہیں میں کہاں کہاں بھولتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے احباب کو اس دن کہا، میں نے کہا دیکھو کہیں میری غلطی دیکھو، مجھے میسج کرو، میسج نہیں ملتا مجھے خط لکھو، مجھے اطلاع کرو کہاں خطائیں ہیں میری۔ جب اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا، پھر کرتا کوئی ہے اور لیتا حضرت کا نام ہے، یہ بھی میرے تجربے میں آیا ہے، لیتا مرشد کا نام ہے۔ جی حضرت نے فرمایا تھا۔ ایک دفعے کو میں نے جا کے ایک غلطی سے بندے کو پکڑا، میں نے کہا تو نے میرا نام لیا تھا؟ کہنے لگا واقعی لیا تھا۔ میں نے کہا تھا، کہا نہیں۔ کہا کیوں لیا تھا؟ کہ آپ کے نام سے چھوٹ جاتا ہوں، آپ کے نام سے چھوٹ جاتا ہوں، میرا نام لیا ہر جگہ۔ تو میری منت ہے، میری درخواست ہے، اپنے معاملات پہ نظر رکھیں، معاملات کو بہت دیکھیں، بہت پرکھیں، بہت دیکھیں، بہت پرکھیں۔ ایک ان پڑھ خاتون تھی، ان پڑھ خاتون، گھی لے کے آئے اس کے میاں، گھی کے ڈبے میں اس کو گھی لے آئے نا، تو گھی میں سے روپیہ ملا، چاندی کے روپے ہوتے تھے، وہ کہیں گھی میں گرا، تل کے آ گیا، شوہر سے کہنے لگے گھی تو ہے 1.25 آنے کا، روپے کی قیمت تھی، یہ روپیہ نکلا ہے۔ تو اس نے کہا تول دیا ہے؟ ہاں تول میں آیا۔ کہ نہ ہم نے گھی لیا ہے، روپیہ نہیں لیا۔ اب یہاں کشمکش، بہت بڑی آزمائش کی بات تھی، کشمکش بہت بڑی آزمائش کی بات تھی۔ تو کہا کہ شوہر اس کا آخر گھی کا روپیہ لے کے گیا، مائی پردے میں ساتھ گئی کہ میرا شوہر روپیہ ادھر ادھر نہ کر دے اور مجھے کہے میں دے آیا ہوں۔ شوہر ذرا کمزور ایمان کہوں یا کمزور تھا۔ اب مائی دور کھڑی ہوئی، اس نے جا کے روپیہ دیا، انہوں نے کہا یہ روپیہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں کل گھی لے گیا تھا، اس میں یہ روپیہ ملا تھا مجھے۔ تو شکل ایسے دیکھنے لگا، کہنے لگا واقعی ملا تھا؟ اس نے کہا جی ملا تھا، اور گھی میں گرا ہوا تھا۔ اس نے روپیہ اس کو دے کے واپس آیا، زندگی گزر گئی، کچھ ہی عرصے کے بعد وہ مائی فوت ہو گئی، اور کسی نے اس سے پوچھا کیا بنا؟ کہا اللہ نے اس روپیے کو اتنا پھیلا دیا، اتنا پھیلا دیا کہ تا حد نظر وہ روپیہ میرا محل بن گیا، تا حد نظر، تا حد نظر، اور میرا اڑتا ہوا محل ہے۔ عجیب بات بتاؤ، میرا اڑتا ہوا محل ہے، اور میں جہاں جاؤں میرا محل میرے ساتھ ہوتا ہے۔ ربیع الاول کی زندگی ہمیں معاملات میں صفائی دے، سچائی دے۔ میں جاب کرتا ہوں، اس جاب کے اتنے پیسے لیتا ہوں، کیا اس جاب میں 100% جاب کا حق ادا کرتا ہوں؟ ایک بندہ تھا، گالیاں دیتے، غصے میں مٹھیاں بھیجتے، غور سے سنیے گا ذرا توجہ سے میری بات کو، گالیاں دیتے غصے میں۔ آج آپ کہیں گے یہ کیا بات شروع کر دی، مرشد نے تو وظیفے بتانے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے جو بتا رہا ہوں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ آج ہم نے بہت سارے پیکج بھی ہیں، 7 رنگی دھاگے، کالی کنگھی کا عمل، سیب کا عمل، لونگوں کا عمل، قصیدہ بردہ شریف کا عمل، نالین مبارک کا عمل، درود تاج کا عمل، یہ ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ کیا بات تھی؟ ہاں غصے میں جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ میرے مالک میری تنخواہ تھوڑی دیتا ہے، پوری نہیں پڑتی، میں کہاں سے لاؤں، اخراجات بچے گھر بار زیادہ ہے۔ صاحب نظر تھے وہ، فرمانے لگے ایک طریقہ بتاؤں تنخواہ بڑھانے کا؟ کہا حضور ضرور بتائیں۔ فرمایا مالک کو کہیں میری 4-5 مہینے کی تنخواہ نہ دیں اور نہ لے توں، اور 4-5 مہینے 6 مہینے کی تنخواہ کے بغیر ان کی خدمت کر۔ دیکھنے لگا، اس نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟
اسی تنخواہ سے پوری نہیں پڑتی آپ نے، وہ بھی تنخواہ بھی بند کراتے ہیں مجھ سے. انہوں نے کہا میرے پاس تو یہی ٹوٹکا ہے، تو کر لے تیرا کام بن جائے گا. درویش کی بات کی قدر کی اس نے، مالک کو جا کے کہہ دیا کہ میں اتنے مہینے کی تنخواہ نہیں لوں گا، اور میں اتنے مہینے بغیر تنخواہ کے آپ کی خدمت اور نوکری اور ملازمت کروں گا. اتنے مہینوں میں اور فاقے آ گئے، اور غربت آ گئی، تلخیاں سختیاں آئیں، پر اس نے برداشت کیا برداشت کیا برداشت کیا. اور جب اتنے مہینے گزر گئے، حضرت کے پاس پہنچا. حضرت حالات یہ ہو گئے. فرمایا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بدلیں گے. جب حالات بدلے، ہاں کہا اب جا کے کہے کہ اب اس مہینے سے آپ مجھے جو تنخواہ ہیں وہ دے دے. بس وہ جو تنخواہ آئی وہ پہلے تنخواہ تھی، اب برکت تھی. پہلے اب برکت تھی. اب جو اس کے دن رات روشن ہوئے اور رب نے اس کو کخ سے لکھ بنایا، اور رب نے اس کو عروج اور کمال دیا، اور رب نے اس کو عزت اور شان و شوکت دی. اب یہ درویشوں کے پاس گیا. اس لیے کہتے ہیں کسی فقیر کی بات کے ظاہر کو نہ دیکھا کر، بس مان لیا کر. دل مانے نہ مانے، زمانہ سمجھے نہ سمجھے، سمجھ آئے نہ آئے، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ واہ. کبھی کسی فقیر کی بات کو دلیلوں سے نہ مانا کر. بغیر عشق دلیل کے بغیر ہوتا ہے، عقل کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں، پھر سنیے گا. عشق بغیر دلیل کے ہوتا ہے. دلیل تو عقل والوں کے لیے ہوتی ہے، عشق والوں کے لیے دلیل نہیں ہوتی. عشق والوں کے لیے حکم ہوتا ہے یا اشارہ ہوتا ہے. حضرت یہ کیا بات تھی؟ فرمایا تو جس تنخواہ میں اپنے مالک کے پاس خدمت کرتا تھا، اس خدمت میں خیانت کرتا تھا. کبھی وقت کی خیانت، کبھی کام کی خیانت، کبھی اوقات کی خیانت، کبھی ذمہ داریوں کی خیانت کرتا تھا. اللہ نے تجھ سے برکت لوٹ لی تھی، چھین لی تھی. اب تو نے کیا کیا؟ جو کمیاں تھیں وہ اتنے مہینوں کی تنخواہوں میں تو نے ساری پوری کر دیں. جب پوری کر دیں وہ برکت تیرے پاس آ گئی. اتنے مہینوں کی تنخواہ تو نے نہیں لی، اور وہ جو کمیاں تھیں تو نے وہ پوری کر دیں. اب اللہ کی رحمت اور برکت ساتھ ہے. اور آخری نصیحت فرمائی، خیال کرنا اس برکت کو اب اپنی ذات سے، اپنی جھولی سے نہ جانے دینا. یہ برکت تیری نسلوں میں چلے گی، تیری نسلوں میں چلے گی، تیری نسلوں میں چلے گی. اپنی زندگی کے معاملات میں، لین دین میں، جاب میں، کام میں، ذمہ داریوں میں ربیع الاول کی ان بہاروں کو سامنے رکھنا ہے. اگر ربیع الاول کی ان بہاروں کو سامنے نہ رکھا تو نسلیں فقر اور فاقہ اور غربت اور تنگ دستی میں. ابھی بھائی صاحب کو میں ساتھ لے گیا سفر میں. بڑے بھائی ہیں، 60 سال سے نکل رہے ہیں، تو وہ چلنے میں تکلیف ہوتی تھی. سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. ساتھ سفر میں لے گیا، پہاڑوں پہ، صحراؤں میں گئے دور دور تک. تو میرے جوان کھاتے پیتے تھے. وہ کہتے تھے چچا کھا لیں، آپ کھا لیں. مجھے کہنے لگے طارق آپ اپنا حصہ کھا گی دے سے ہونی نا جوانا کو کھاون دے. طارق آپ اپنا حصہ کھا گی دے سے، یعنی جوانی میں کھا لیا، اب ان کا وقت ہے یہ کھائیں. بات ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنا حصہ کھا لیا، اب احتیاط سے کھائیں. کہنے کا مقصد یہ ہے. مجھے کہنے لگے بھائی، مجھے ایک دفعہ کہنے لگے پتہ ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ کہاں سے ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کہا ہمارے بڑے جو معاملات اور لین دین میں احتیاطیں کر کے گئے تھے، پورے عشر اور پوری زکاتیں دے کر گئے تھے، یا آج اس کے مزے لوٹ رہے ہیں. اور دعائیں کر کے گئے تھے، اعمال کر کے گئے تھے، عبادات کر کے گئے تھے، یہ اس کی بہاریں اور اس کے مزے لوٹ رہے ہیں. اس کی بہاریں اور اس کے مزے لوٹ رہے ہیں. یقین جانیے آپ کی نسلیں پھر آپ کو یاد کریں گے کہ ابا، دادا، پردادا، فلاں تیری نیکی، تیری دیانت، تیرے اعمال، تیری تسبیحاں، تیری پاکیزگی، تیری دعائیں،
تیری معاملات میں احتیاط، لین دین میں احتیاط آج میرے کام آ گئی۔ مجھے پتہ نہیں تھا 9/11 آئے گا، مجھے پتہ نہیں تھا کرونا کے بعد مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ طوفان یہ تھا، ہم نے 85 لیرے میں روٹی کھائی، ترکی کی کرنسی کا نام لیرا ہے، روٹی کھائی، اب وہ روٹی 3000 لیرے میں کھائی۔ یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ قسم کے تیتر بٹیر کھائے، سادہ روٹی، سادہ روٹی جسے دال ساگ کہتے ہیں نا، پریکٹیکلی دال ساگ تھا، دال تھی اور روٹی تھی، وہ 1100 لیرے میں کھائی، 2500 لیرے میں کھائی، 3000 لیرے میں کھائی۔ آپ کا ملک تو سستا ہے، بادشاہوں کو گالیاں نہ دیں، اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ ہم ترکی میں، دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیں، مہنگائی کا طوفان ہے۔ تو آپ کی نسلیں پھر آپ کو دعائیں دیں گے کہ آپ ہمارے لیے دولت، عزت، برکت، رحمت، خوشیوں اور خوشحالیوں کے خزانے کھول گئے تھے۔ ہاں نسلیں دعائیں، جیسے میں اور بھائی بیٹھے نسلوں کو دعائیں دے رہے تھے کہ ان کی برکت سے، ان کے اعمال، ان کی دعائیں، ان کی تسبیحات، ان کے تقوی اور ان کا لین دین اور معاملات میں احتیاط، اس پہ اللہ پاک نے اتنا عطا فرمایا، اس پہ اللہ نے اتنا عطا فرمایا۔ تو ربیع الاول کی ان بہاروں میں آج کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے، اگر فیصلہ کر لیا کبھی پیسے چوری نہیں ہوں گے، کبھی موبائل چوری نہیں ہوں گے، کبھی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہوگی، کبھی اپنا جوتا پہنے گا دوسرا کا نہیں، اگر فیصلہ کر لیا تو پھر فرمایا سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، ایسے پڑا ہوا ہے، ہاتھ نہیں لگائے گا، کیوں؟ میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، میں نے زندگی کو احتیاط سے گزارنا ہے، زندگی کو احتیاط سے گزارنا ہے۔ اور میں اپنے احباب سے کہتا رہتا ہوں، کہیں مجھ سے بے احتیاطی مجھے اطلاع کریں، میں ہر پل اطلاع اور اصلاح کا محتاج ہوں۔ کہیں ایسی جگہ ایسی ہیں میری نظر ہی نہیں جا رہی، میرا دھیان ہی نہیں جا رہا۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے جو مختصر میں نے آج رات میں نے فکر رسول کو کھولا تھا۔ کس کو؟ فکر رسول کو، فکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ آج میں نے فکر مصطفیٰ کے ایک شعبے کو بیان کیا ہے، وہ شعبہ ہے لین دین کا، معاملات کا، کیونکہ مرشد کی بات اثر رکھتی ہے، مرشد کی بات کو قدردان لیتا ہے، اور مرشد کی بات کو قدردان اہمیت دیتا ہے، عظمت دیتا ہے، قدر دیتا ہے۔ معاملات اور لین دین میں ایک بات یہ بھی ہے کہ احتیاط سے خرچ کریں، بہت احتیاط سے خرچ کریں، چاہے بہتا دریائی کیوں نہ ہو۔